السلام علیکم دوستو، آج ہیں ہم عشرہ محرم الحرام کے سلسلے میں کالج روڈ امام بارگاہ کرنل مقبول حسین کے سامنے۔ یہ ایریا تاریخی اعتبار سے بہت رچ ایریا ہے۔ یہاں پر آپ کو 18 سینچری کے اختتام اور 19 سینچری کے سٹارٹ کی بہت سی بلڈنگز ملیں گی۔ پارٹیشن سے پہلے یہاں ہندو سکھ مسلمان سب اکٹھے رہتے تھے۔ جو لوگ یہاں سے مائیگریٹ کر کے انڈیا چلے گئے ہیں ان کے لیے یہ علاقہ بہت تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ اکثر جو لوگ انڈیا سے پاکستان وزٹ کے لیے آتے ہیں تو اپنا گھر اور یہ محلہ ضرور دیکھنے آتے ہیں۔ اچھا، اور یہ امام بارگاہ کے ساتھ ایک مندر ہے جسے ہنومان مندر کہتے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد نومبر 1947 میں جو پہلا محرم اور جلوس تھا وہ اس امام بارگاہ سے نومبر 1947 میں برآمد ہوا تھا۔ اس امام بارگاہ کی جو تاریخی خوبصورت بلڈنگ ہے، میں ہمیشہ سے اس کا بہت فین رہا ہوں، اور اس کی جو خوبصورت ٹائلز ہیں، ونڈوز کے جو کلرفل شیشے ہیں، پلرز پہ جو اور روف پہ جو بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں، یہ سب فن تعمیر میں اپنی مثال آپ ہیں۔ یہاں پر جن لوگوں کو مجالس پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے ان میں سے کچھ نام یہ ہیں: مولانا بشیر صاحب، علامہ اطہر حسین زیدی صاحب، علامہ رشید ترابی صاحب، علامہ نکن صاحب قبلہ، علامہ نصیر الاجتہادی صاحب، علامہ عرفان حیدر آبدی صاحب، علامہ طالب جوہری صاحب، علامہ ذکی حیدر صاحب، منتظر عباس نقوی صاحب، علامہ ذوالفقار علی جعفری صاحب، شبیع الحسن رضوی صاحب، بہت ہی خوبصورت ان کی اردو ہے اور شاعر اعلیٰ پائی کے شاعر بھی ہیں یہ۔ اچھا، یاسر نقوی صاحب ہیں، علامہ حسن اطہر زیدی صاحب ہیں، اور معذرت چاہوں گا اگر میں نے کچھ نام مس کر دیے ہیں۔ اور علامہ ذوالفقار علی جعفری صاحب جو ہیں انہوں نے تقریباً 15 سال مسلسل یہاں پہ عشرہ محرم الحرام کی مجالس پڑھی ہیں۔ اور جو سلام پڑھنے والوں کی ایک لمبی لسٹ ہے، میں معذرت چاہوں گا میں کافی لوگوں کے نام مس کر جاؤں گا اس میں رضوی برادران صاحب ہیں، فہر عباس صاحب ہیں، شیخ وسیم صاحب ہیں، محسن نقوی صاحب ہیں، اور پرویز شوکت صاحب جو ہیں۔ ہر گرمی سردی ہر حال میں یہ یہاں پہ پہنچتے ہیں، میں ان کا بہت فین ہوں، اور کم و بیش 40 سال سے یہاں پہ سلام پڑھ رہے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت اور پرسوز آواز ہے۔ اس امام بارگاہ کے حوالے سے آج ہم آپ کو بہت سے تاریخی حقائق بتائیں گے، اور اس کے علاوہ جن کے نام سے یہ امام بارگاہ منسوب ہے، کرنل مقبول حسین زیدی صاحب، ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اور آپ کو اس کے اندر سے بھی جو اس کے خوبصورت ویوز ہیں وہ دکھائیں گے۔ تو چلتے ہیں جی امام بارگاہ کے اندر۔ اچھا، یہ ہے جی مین انٹرنس، یہاں سے ہم انٹر ہوتے ہیں امام بارگاہ کے اندر۔ یہ اس کا صحن ہے، اور یہ اوپر کی گیلریز ہیں جہاں پہ خواتین مجلس سنتی ہیں، اور یہاں پہ اس روم میں زلجنا تیار کی جاتی ہے اور زلجنا برآمد ہوتی ہے یہاں سے۔ یہ جو ہے یہاں پہ علم لگا ہوا ہے، اور یہاں پہ میرے بچپن کی بڑی یادیں ہیں۔ یہاں پہ نیاز وغیرہ رکھی جاتی تھی، اور ہم بچے چھوٹے جو ہیں وہ یہاں سے نیاز اٹھا کے کھایا کرتے تھے، بھاگتے تھے، دوڑتے تھے یہاں پہ ہماری بہت سی یادیں ہیں بچپن کی۔ یہاں سے ہم آگے انٹر ہوں گے تو یہاں پہ جو ہے مجالس جو ہیں وہ ہوتی ہیں۔ اچھا، خواتین کا جو ہے یہاں سے سیڑھیاں ہیں، اور ایک راستہ جو ہے وہ باہر کی طرف سے بھی ہے خواتین کے لیے جو اوپر گیلری میں مجالس سنتی ہیں۔ اچھا، آج سے یہاں پہ میرے بچپن کی بڑی یادیں ہیں۔ آج سے 30 سال پہلے جب میں چھوٹا بچہ ہوتا تھا تو میری والدہ جو ہیں وہ مجھے اپنے ساتھ اوپر لے کے جاتی تھی، تو آج میں انہی سیڑھیوں سے تقریباً 30 سال بعد یوں کہیں کہ اپنے آپ سے ملنے اوپر جا رہا ہوں۔
یہ راستہ آگے جاتا ہے جی خواتین کی گیلری کی طرف. اچھا جی اب ہم جا رہے ہیں جی خواتین کی گیلری کی طرف. اچھا جی اچھا یہ گیلری کے سائڈ پہ جو کھڑکیاں ہیں یہاں سے ہنومان کا یہ مندر جو ہے یہ بھی نظر آتا ہے. لائٹ بہت زیادہ ہے میں آپ کو دکھا پاؤں گا نہیں. تو یہ میں اپنے بچپن میں بڑے. السلام علیکم جی. آج ہمارے ساتھ ہیں ثاقب زیدی صاحب، بشیر زیدی صاحب کے صاحبزادے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. ثاقب بھائی میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو تاریخی عمارت ہے یہ کون سے سن میں بنی اور قیام پاکستان سے پہلے اس کا کیا مصرف تھا؟ تو اس کے متعلق جو بھی آپ کے پاس معلومات ہیں وہ ذرا شیئر کریں ہمارے ساتھ. یہ جو امام بارگاہ کی بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلڈنگ 1930s کے اندر جو ہے تعمیر کی گئی تھی یہاں پہ. اور یہ جس وقت یہاں پہ کرنل صاحب مائگریشن کر کے آئے تو اس وقت یہ بلڈنگ پہلے کیونکہ یہاں پہ پنڈی اسلام آباد میں زیادہ ہندو اور سکھ آبادی ہوتی تھی تو یہ ایک سکھ صراف تھا اس کے پاس تھی یہ بلڈنگ. تو وہ یہاں کا ان کا مین سردار وغیرہ تھا تو یہاں پہ اس کی اپنی وہ پنچایت وغیرہ لگاتا تھا. تو یہ اس طرح سے ڈیزائن اس نے کی ہوئی تھی بلڈنگ. تو جب کرنل صاحب مائگریشن کے بعد یہاں راولپنڈی آئے اور الاٹمنٹ کے لیے انہوں نے کاغذات جمع کروائے تو جب انہوں نے مختلف بلڈنگز وغیرہ ان کو چیک کروائیں تو اس بلڈنگ کو دیکھ کے ان کو یہ لگا کہ یہاں پہ عزاداری کا سلسلہ جس طرح کے امبالہ شہر میں گلستان معرفت کے نام سے یہ لوگ ایک سلسلہ چلا رہے تھے تو وہ دیکھ کے کرنل صاحب نے پھر اس بلڈنگ کا سلیکشن کیا. اور 10 نومبر 1947 کو ولیج کے اندر انہوں نے جب محرم اپروچ کر رہا تھا تو انہوں نے یہاں کے ڈی سی تھے راولپنڈی کے عبدالقادر صاحب ان سے لائسنس لیا جلوسوں کا بھی اور امام بارگاہ کی بلڈنگ کے لیے بھی استعمال کے لیے. اچھا یہ بتائیے یہ جو اتنی خوبصورت عمارت ہے اس کی شیپ ایسی کیوں محسوس ہوتی ہے کہ جیسے یہ کوئی بنی امام بارگاہ کی نیت سے تھی؟ جیسے اس میں خواتین کی گیلری ہے جو عموماً ہر امام بارگاہ میں ہوتی ہے، اس میں ہال ہے، سین ہے. تو کیا یہ جو چینجز جو تبدیلیاں ہیں یہ آپ نے 1947 کے بعد کی ہیں یا یہ ایسی ہی شیپ میں تھیں شروع سے ہی؟ بس یہ قدرتی امر ہے کیونکہ یہ بلڈنگ جو ہے بالکل اسی طرح ہم نے پریزرو کی ہوئی ہے جس طرح یہ بلڈنگ 1947 میں تھی. اس میں بالکل کوئی چینجز وغیرہ نہیں کی ہوئی. ظاہر ہے تھوڑی سی اس کی ہم نے رینوویشنز اور وہ چیزیں کی ہیں مگر باقی اسٹرکچر اور وہ جو ہے بلڈنگ کا بالکل اسی طرح ہے جس طرح 1947 میں یہ بلڈنگ تھی. بس یہ میرا خیال ہے کہ کرنل صاحب کا شاید عزاداری سے لگاؤ اور ایک قبولیت تھی ان کے لیے کہ یہ جو ہے اس طرح کی بلڈنگ ان کو مل گئی جہاں پہ ایک بڑا اچھا مجالس کا سلسلہ، خواتین کا اوپر الگ انتظام ہے، نیچے یہ مردانہ ہال ہے. تو یہ بس ایک قدرتی امر ہے، اس میں مطلب کوئی ایسی وہ چیز نہیں ہے. اچھا سر میں نے پڑھا کہ 1947 میں جو نومبر میں پہلا جو محرم الحرام کا جلوس جو ہے وہ یہاں سے برآمد ہوا تو کچھ کرنل مقبول حسین زیدی صاحب کے بارے میں بتائیں. اور میں نے سنا ہے کہ انہوں نے کبھی امام بارگاہ کے لیے کبھی چندہ نہیں لیا اور آپ فیملی مل کے ہی اس کے اخراجات جو ہیں وہ برداشت کرتے ہیں اور کرنل صاحب جو ہیں وہ کسی بھی پولیٹیکل ایفیلیشن کے سخت خلاف تھے. کرنل مقبول حسین صاحب جو ہیں 1914 کی ان کی پیدائش ہے دہلی کی. انہوں نے ریڈیو دہلی جوائن کیا اور اس کے بعد پھر وہ برٹش آرمی میں چلے گئے تھے اور ان کا فیملی جو تھی وہ سارا امبالہ شہر میں، امبالہ چھوانی میں ان کا سٹے تھا. امبالہ شہر میں یہ لوگ گلستان معرفت کے نام سے ایک امام بارگاہ جو ہے اس کی سرپرستی کر رہے تھے. تو جب یہ ہجرت کر کے پارٹیشن کے بعد ادھر آئے تو یہاں پہ انہوں نے جب ادھر کا سلیکشن کیا اس بلڈنگ کا، مختلف بلڈنگز ان کو دکھائی گئیں، انہوں نے اس بلڈنگ کا سلیکشن کیا. تو جس وقت پاکستان بنا اور یہ 14 اگست تھا اس وقت 27 رمضان تھا تو یہ کوئی محرم کی کوئی آمد جو ہے وہ تھی نومبر کے اختتام میں. تو بالکل یہ انہوں نے ذیلحج کے اندر آ کے اس کا امام بارگاہ کا لائسنس وغیرہ اور کیونکہ اس طرف ایک رغبت تھی تو جلوسوں کا لائسنس لیا. اس سے پہلے راولپنڈی شہر میں جلوس باہر نہیں نکلتے تھے
اچھا. جو مجالس کا سلسلہ ہوتا تھا وہ اندر ہی اندر گھروں میں ہوتا تھا, کوئی باقاعدہ طور پہ سڑکوں کے اوپر جلوس نہیں آتا تھا. تو یہ پہلا جلوس تھا جس کا کرنل صاحب نے خود لائسنس لیا. 7 محرم کا, 9 محرم کا اور 10 محرم کا مرکزی جلوس جو ہوتا ہے اس کا لائسنس لیا, اور ایک 20 سفر کا چیلم کا لائسنس. اس کے اندر ان جلوسوں کے اندر جو ہے وہ باقی چھوٹے جلوس جو ہیں وہ 10 محرم اور چیلم کے جلوس کے اندر شامل ہوتے ہیں. تو یہ 1947 سے یہ ماشاءاللہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. کرنل صاحب کی ایک خواہش یہ ہوتی تھی کہ ہمیشہ مذہب کو مذہب کے طور پہ ہی رکھا جائے, کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن نہ ہو کسی بھی تنظیم سے, چاہے وہ مذہبی ہو یا وہ سیاسی تنظیم ہو, اس سے کوئی اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہیں کرتے تھے, اور بالکل عزاداری کو عزاداری کے طور پہ انہوں نے ہمیشہ چلایا. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بالکل اپنے ہی اخراجات سے جو ہے وہ اس کے لیے امام بارگاہ کے لیے ہمیشہ صرف کیا, اور آگے بھی ان کی فیملی میں اسی طرح ہی یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. اس امام بارگاہ میں کوئی چندے وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہے, جو فیملی کے اپنے لوگ ہیں وہی اس کو چلا رہے ہیں امام بارگاہ کو. اچھا, میں نے سنا ہے کہ 1959 یا 60 میں جب ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے وکالت جو ہے وہ کی اور کافی ویلفیئر کے کام بھی کیے. جی, کرنل صاحب وکیل بھی تھے, اور انہوں نے ظاہر ہے اپنی اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ وکالت کا سلسلہ بھی کیا. 1969 میں تو ان کا انتقال ہو گیا تھا, تقریباً اس سے 4-5 سال پہلے جو ہے وکالت کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا, اور وہ بھی پریکٹس کرتے رہے بیچ میں. اچھا سر, امام بارگاہ کرنل مقبول حسین زیدی اور قبلہ بشیر زیدی اسیر مرحوم صاحب ایک ہی چیز کے 2 نام محسوس ہوتے ہیں. 20 فروری اس سال وہ خالق حقیقی سے جا ملے. اپنے آپ کو وہ خادم امام بارگاہ کرنل مقبول کہتے تھے, بہت اچھے شاعر بھی تھے. عشرہ محرم الحرام کی جو پہلی مجالس ہیں یہ ان کے بغیر ہوں گی, ویسے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ہی. یہ بتائیں کہ انہوں نے کتنے سال یا کب سے امام بارگاہ کے انتظامات سنبھالے, کچھ ان کے بارے میں بتائیں. بہت ہی ڈسپلن انسان تھے, اور ان کے ہوتے یہاں پہ ہمیشہ سنی شیعہ دیوبندی لوگ ہمیشہ مجالس سننے آئے ہیں, اور بہت ہی ڈسپلن میں جو ہے یہ مجالس یہاں پہ ہوتی رہی ہیں. جی, میرے والد سید بشیر امام زیدی صاحب جو ہیں وہ اس امام بارگاہ سے 1968 میں ان کی شادی ہوئی تھی میری والدہ سے, جو کہ کرنل مقبول حسین زیدی صاحب کی سب سے بڑی دختر تھیں. تو 1969 میں کرنل صاحب کا جب انتقال ہوا تو اس وقت ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ کافی چھوٹے تھے, تینوں صاحبزادے. تو بس 1969 سے میرے فادر نے جو ہے وہ امام بارگاہ کا انتظام سنبھالا. تو تقریباً 2022 تک 53 سال جو ہے انہوں نے اس امام بارگاہ کی خدمت کی ہے. 75 سال میں سے 53 سال ایک کافی بڑا عرصہ ہوتا ہے, اور ماشاءاللہ ہر طرح سے مطلب چاہے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ میٹنگز ہوں, آپس میں شیعہ علماء کے ساتھ میٹنگز ہوں, اپنے اور باقی جماعتوں کے ساتھ ہوں, تو وہ مطلب ہر جگہ پہ مجلس کا پورا انتظام, ناظم مجلس تھے, پورا مجلس کا انتظام سنبھالتے تھے, اور جلوسوں وغیرہ کا بھی. تو ماشاءاللہ انہوں نے 53 سال ایک بہت بڑا عرصہ انہوں نے بڑے ڈسپلن طریقے سے, ہمیشہ وقت کی پابندی, مجلس ٹائم پہ شروع ہو, مجلس ٹائم پہ اختتام پذیر ہو, جلوس ٹائم پہ برآمد ہوں, جلوس ٹائم سے اختتام پذیر ہوں. یہ ان کی ایک بہت بڑی کاوش رہی ہے, اور ہمیشہ ان کی یہ کوشش تھی کہ عزاداری کو عزاداری کے طور پہ منایا جائے. اس میں کسی بھی اور فرقے کی جو ہے دل آزاری نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ محلے کے اندر ہے امام بارگاہ, تو ساتھ ہمارے اہل سنت کے بھی گھر ہیں, دیوبندی بھی ہیں, باقی لوگ بھی ہیں. تو کبھی اس امام بارگاہ سے کوئی ایسا پیغام, کوئی ایسا وہ نہیں گیا, بلکہ یہاں پہ اس حد تک ہے کہ لوگ بلکہ کہتے تھے کہ جی اسپیکرز کا رخ اس طرف کر دیں, ہم بھی مجلس سے مستفید ہو جائیں. بہت اچھا تعاون کے ساتھ سارا محلہ ابھی بھی ان کو بہت اچھے اس میں یاد کرتا ہے. اچھا ثاقب بھائی, یہ بتائیں گے کہ یہ جو علم ہے یہاں پہ, ان میں سے کون سے تاریخی علم ہیں جو پرانے یا آپ اپنے ساتھ مائیگریشن کے وقت لے کے آئے یا بعد میں بنے؟ اصل میں مائیگریشن کے وقت جو علم تھے ظاہر ہے ان کی تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ چیزوں کی وہ ہو جاتی ہے. یہ علم جو ہے بالکل اس طریقے پہ تیار کروائے ہیں جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام فورسز کے جس طرح کے پرچم ہوتے ہیں, اس طرح پہ انہوں نے تیار کروائے ہیں خود, اور یہ تب سے ماشاءاللہ چلے آ رہے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا, اللہ آپ کو خوش رکھے جی, سلامت رکھے, بہت شکریہ. عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس, آل عمران کہاں
جہاں لے بہن قید ہوئی، تو نہ آیا غازی زبردست سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی زبردست سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ آ گئی شام علم لٹ گئے غیر غرم، ریت پر چلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا عالم، اسے دینے کے لیے اسے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی، تو نہ آیا غازی زبردست سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ دھوپ میں تو تھا شجر، تجھ سے آباد تھا گھر، خیبر ہے نام میرا سر، کیا نہیں تجھ کو خبر، اے علمدار وفا اس بہن کو کا خدا، تجھ سے دھارستی بڑی، تو نہ آیا غازی زبردست سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ کیا کہوں شعر میرے بیردا ہم کو لیے، یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے، خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی، بارہا ہم پہ ہنسی، تو نہ آیا غازی زبردست سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ کتنی بے بس تھی بغیر اے شہنشاہ وفا، ہائے نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا، ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے، اور میں روتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی سچ دے، یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو میں جدا، مجھ پہ ہے خوشی طلبی، تو نہ آیا غازی زبردست سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ ہائے کیا سکینہ سے کہوں اے میرے دل کے سکون، ہائے پانی کے لیے بہہ گیا سب تیرا خون، اب کوئی آس نہیں تو میرے پاس نہیں، رسی شانوں میں بندھی، تو نہ آیا غازی زبردست سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ جب چلی شہر پہ
چھری اے میرے شیر جری ہاتھ ملتی تھی بہن کچھ قدم دور کھڑی ہائے کٹ گیا شیخ کا گلا ہائے بھائی نے صدا تجھ کو ہر ضربے پہ دی زبردست سے چھنی میں صدا دیتی رہی. دوستو کمنٹ باکس میں اپنے سجیشن دیجیے گا, چینل سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ, تھینک یو.